خیر ہمارا موضوع سخن اسی بات کا ہے، کیونکہ آج قرآن کریم بھی مکمل ہو چکا، کیوں نہ اسی کے بارے میں کچھ نہ کچھ گفتگو کر لی جائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث مبارکہ جو ہم نے خطبے میں آپ کے سامنے بیان کی تھی، اس پر تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انما الاعمال بالنیات، تمام کے تمام کاموں کا دار و مدار اللہ رب العزت نے نیت پر رکھا ہے، اور اس کی وجہ پیش کیے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ کو مدینہ منورہ میں آپ نے اس کو بیان کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کو روایت کیا کرتے تھے ممبر پر۔ وجہ سبب اس کا یہ بنا کہ ایک صحابی رسول جو وقت ہجرت کا تھا، اس وقت کسی عورت سے شادی کی غرض سے مکہ سے ہجرت کے لیے مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ یاد رکھنا، جس شخص نے جس چیز کی نیت کی وہ اس کو پالے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احادیث مبارکہ بیان، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، آدمی کو وہی چیز ملے گی جس کی وہ نیت کر لے گا۔ فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها، جس شخص نے ہجرت کی دنیا کے لیے وہ اس کو پالے گا۔ يتزوجها، یا جس شخص نے ہجرت کی کسی عورت کے لیے تو اس سے شادی کر لے گا۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے فرمان یہی تھا کہ جو شخص جس کی نیت کرے گا وہ اسی کو پانے والا ہوگا۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے یہاں قرآن کریم سنا اور مولانا نے پڑھا۔ اللہ رب العزت جیسی نیت ہوتی ہے ویسی اسباب بنائے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی خالص نیتوں کو قبول کرے۔ اور دوسری بات، قرآن کریم کا فیصلہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کریم شروع میں ہی اپنا انداز بیان کرتا ہے اور کہتا ہے اے لوگوں ذرا ٹھہر جاؤ، جہاں پڑھنے سے پہلے رک جاؤ، ذرا سوچو سو صحیح تم کون سی کتاب پڑھ رہے ہو۔ یہ کوئی دنیاوی کتاب نہیں، یا کوئی ایسی کتاب نہیں جس کو اٹھائے اور تبدیل کر دے۔ قرآن خود اپنا اس کو بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، ھدی للمتقین، متقین کے لیے اس کو ہدایت بنایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صاف طور سے اس میں بتا رہے ہیں اگر تم کو شک کرنا ہے قرآن کریم میں تو تمہیں شک کرنا پڑے گا اللہ رب العزت کی ذات میں، جو لا شک ہے، جو لا غیب ہے، ہر چیز سے محفوظ ذات وہ ہے جس نے اس قرآن کریم کو نازل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی الف لام میم کہہ کر اشارہ فرماتے ہیں آگے جا کر کہ اگر تمہیں شک کرنا ہے میرے بات تو جبرائیل میں کرنا پڑے گا، جو تمام فرشتوں کے سردار ہے، جو تمام فرشتوں میں افضل ہے، جن کو میں نے اپنے پاس سے نبیوں کے پاس وحی کے لیے ایک خاص پیغامات پہنچانے کے لیے ان کو متعین کر رکھا ہے۔ وہ فرشتہ کوئی عمومی فرشتہ نہیں، کوئی عام فرشتہ نہیں کہ جس کو چاہے جھپٹ کر لے آئے۔ یہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار اللہ رب العزت نے بنایا، اور ان کو نبوت والے کام زیادہ تر دیے گئے۔ نبیوں کے پاس وحی لانے کا کام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے زیادہ سپرد رہا۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں شک کرنا ہوگا تو اس فرشتے میں کرنا ہوگا جو میرے بعد تمام چیزوں میں سب سے زیادہ طاقت رکھنے والا۔ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ یہ کسی جنات نے چھین لیا ہوگا یا کسی نجومی نے بدل دیا ہوگا تو سوچ لو کس ذات پر تم شک کرنے والے ہو، اور کس ذات کی شخصیت پر تم شک کر رہے ہو، اور کس طاقتور چیز پر تم شخصیت کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی آگے یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں شک کرنا ہوگا پھر اس نبی پر شک کرنا ہوگا جس کو میں سرداروں کا، جس کو میں نے تمام مرسلین کا، جس کو میں نے تمام انبیاء علیہم السلام کا سردار بنایا، اس کی ذات پر میں قرآن یہ نازل کر رہا ہوں۔ اگر کہیں بھی شک کرنا ہوگا تو یاد رکھنا اللہ رب العزت کا انکار کرنے والا ہوگا، الف میں شک کرنے والا ہوگا تو وہ دہریہ بن جائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام پر شک کرنے والا ہوگا
تو وہ مرتد بن جائے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر وہ شخص شک کرنے والا ہوگا تو وہ کافر اور مشرک بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جب اس قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کر رہے تھے، اس وقت تمام کے تمام اہل کفار یہ کہتے تھے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی جیسا قرآن نازل کرنے۔ یاد رکھنا یہ عرب کی قوم وہ ہے جو آج بھی تمہیں عجمی کے لقب سے پکارتی ہے، آج بھی تمہیں گونگوں کی زبان سے پکارتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی زبان و کلام، ان کی زبان و کلام میں وہ فصاحت و بلاغت کا نچوڑ رکھا تھا کہ دنیا کی کوئی زبان ان کی زبان کو پہنچ نہیں سکتی تھی۔ ان کی ادنا سے ادنا فرد بھی اپنی فصاحت و بلاغت سے ایسا جادو کر دیا کرتی تھی کہ لوگ ان کے عاشق و دیوانے ہو جایا کرتے تھے۔ کلام ایسا لایا کرتی تھی کہ لوگ کچھ دیر شوقتے تھے کہ یہ کلام ابھی نازل ہوا۔ اور وہ موقع جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا اور ابو جہل کی طرف سے اور تمام اہل کفار کی طرف سے آپ پر طعن و تشنیع کر دی گئی کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اتارا ہوا نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے تو ہم بھی جیسا قرآن پیش کرتے تھے۔ تو قرآن کریم نے پھر ان کو جگہ جگہ سے چیلنج کیا۔ قرآن کریم نے کہیں ان کو کہا ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم جیسا قرآن پیش کر سکتے ہیں تو ذرا میدان کی طرف اتر جاؤ، تمہارے لیے میدان خالی ہے، آؤ ذرا جیسا قرآن پیش کر سکو۔ اگر تم سے یہ پورا قرآن پیش نہیں ہو سکتا تو اس کے مثل کوئی صورت ہی لے کر آؤ۔ جب عرب کے بدو اسے بھی قبول نہ کر سکے، اس چیلنج کے سامنے بھی ان کے گھٹنے ٹیک دیے گئے، تو قرآن اپنے چیلنج میں تخفیف کرتا گیا، حتیٰ کہ قرآن کریم کی لات سورت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر لکھ کر خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکا دی گئی۔ اور دوسری بات، ہم چلتے ہیں حافظ قرآن کریم کے رتبہ و مقام کی طرف۔ آؤ ذرا ہم دیکھتے ہیں حافظ قرآن کیا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ آؤ ہم قبر کی طرف چلتے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت کے پروانے سے تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ جب میت کو نلا دیا جاتا ہے، اس کی تدفین و تدفین کر دی جاتی ہے، آؤ اس مقام کی طرف چلتے ہیں جہاں کوئی سایہ نہ ہوگا، جہاں کوئی ہماری مدد کرنے کے لیے نہیں ہوگا۔ آؤ اس قرآن کریم سے پوچھتے ہیں یہ ایسے وقت میں جا کر حافظ قرآن کی کیا مدد کرتا ہے۔ جب حافظ قرآن کو قبر کے اندر لٹا دیا جاتا ہے اور قبر کو بند کر دیا جاتا ہے، اور جب لوگ چلے جاتے ہیں تو قرآن تو منکر نکیر آتے ہیں اور وہ سوال کرنا چاہتے ہیں مردے سے۔ قرآن ایک دم آتا ہے اور کہتا ہے اے تو کس سے سوال کر رہا ہے اور کس جانب سے سوال کر رہا ہے، تو دیکھ وہ شخصیت کون ہے جس نے رضا الہی کے لیے مجھے راتوں رات رٹا تھا۔ پھر وہ فرشتے کہیں گے آخر ہم سوال کہاں سے کریں، وہ قدموں کی طرف آئیں گے، وہاں سے انہیں بھگا دیا جائے گا۔ قرآن انہیں للکارتا رہے گا بار بار، حتیٰ کہ حافظ قرآن کے سوال و جواب ہو جائیں گے۔ پھر قرآن کریم سے حافظ قرآن کہے گا اے میرے بھائی، اے میرے دوست، آخر تو ہے کون جو اس اندھیری کوٹری میں میری مدد کرنے کے لیے آیا ہے۔ قرآن کریم اس وقت کہے گا تو مجھے نہیں پہچانتا، تو مجھے نہیں جانتا، میں وہی ہوں جو سردیوں کی راتوں میں جس کو رٹنے کے لیے تو نہ سردی دیکھا کرتا تھا، نہ گرمی دیکھا کرتا تھا، نہ محنت دیکھی، نہ مشقت دیکھی، نہ اپنوں کا درد دیکھا، نہ اپنوں کی خوشی دیکھی، بس مجھے رٹتا گیا رضا الہی کی خوشنودی کے لیے۔ میں وہ قرآن کریم ہوں، تو تھوڑی دیر ٹھہر، میں اللہ کے پاس جاتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے قرآن جا کر کہے گا اے اللہ تیرا ایک بندہ قبر کے اندر لیٹا ہوا ہے، تیرا ایک بندہ وہ جس نے تیری کتاب کو محفوظ کیا، تیرے کلام کو محفوظ کیا، وہ کلام جو تو نے لوح محفوظ میں محفوظ کر رکھا تھا وہ اس نے اپنے سینے میں بسایا۔ یا رب وہ قبر کے اندر ہے، یا رب وہ زمین پر لیٹا ہے، کیا اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے؟ اللہ رب العزت قرآن سے فرمائیں گے میرے بندے کو ایسا نہ چھوڑ، جنت میں جا اور جو سا بستر تجھے پسند آ اسے لے کر آ اور اس کے پاس لے کر چلا جا۔ قرآن کریم تھوڑی دیر بعد اس حافظ قرآن کے پاس آئے گا اور اس سے کہے گا رک انتظار کر۔ قرآن کریم خود اس کے لیے لباس بچھائے گا، اس کے لیے بستر لگائے گا اور اس سے کہے گا لیٹ جا اس پر،
اور سو جا کل قیامت کے دن تر نئی دلہن کی طرح، اور اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی۔ اسی طریقے سے حامیم اور سورہ تبارک الذی بیدہ الملک کے پڑھنے والوں، یاد رکھنا جب تمہارے نام اعمال قیامت میں تولے جائیں گے، جب تمہارے اعمال کو دیکھا جائے گا اور تمہیں جہنم کا پروانہ ملا جائے گا، اس وقت یہ سورہ بقرہ اور حمیم سجدہ جو لوگ روزانہ تلاوت کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو 10 آیتیں کم از کم پڑھتے ہیں، یہی وہ 2 صورتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی سے اس وقت سفارش کریں گے اس کے لیے، یا رب یا تو قرآن سے ہم کو نکال دے، یا جہنم سے اس کو پروانہ دے کر جنت کی طرف کا پروانہ نصیب فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام کو تو نہیں نکال سکتے، اللہ تبارک و تعالی کو بالآخر اس مومن بندے کو جہنم سے نکال کر جنت کا پروانہ دے دیا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا من فتنة المسيح الدجال. طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الكافرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء. اللهم إني أسألك فعل الخيرات اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون واسألك حبك وحب من يحبك وحب حمل يقرب إلى حبك يا إله العالمين يا أكرم الأكرمين يا إله العالمين. اے میرے اللہ، اے میرے مولا، اے رحمان، اے قدوس، ہمارے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا العالمین. بے شک تو دلوں کے حال کو خوب جاننے والا ہے، تو ہمارے ظاہر کو اور باطن کو خوب پہچاننے والا ہے یا العالمین. تو خوب جانتا ہے کہ ہم نے دن کی روشنی میں اور رات کے اندھیرے میں نہ جانے کیسے کیسے گناہ کیے ہیں یا الہ العالمین. تو ان سب کو درگزر فرما دیجئے، ان سب کو ختم فرما دیجئے یا العالمین. ان کے بدلے ہماری نیکیوں کو لے آئیے، ہمارے نیک اعمالات کو لے آئیے یا العالمین. ہمیں حب مساکین فرما دیجئے یا العالمین، ہمیں حب مساکین فرما دیجئے یا العالمین. ہمارے گناہوں سے صرف نظر فرما لیجئے یا العالمین، ہمارے گناہوں سے صرف نظر فرما لیجئے یا العالمین. یہاں جو قرآن کریم ہوا ہے یا العالمین، یہ جو مولانا نے قرآن پڑھا اور ان لوگوں نے جو دل و شوق سے اس قرآن کریم کو سنا یا العالمین، محض تیری رضا کے لیے انہوں نے سنا ہے یا العالمین. تیری خوشنودی کے لیے یہ سجدہ ریز ہوئے ہیں یا العالمین. تیری رضا حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو تھکن میں ڈالا یا العالمین. ایمان ان کی تمام تر عبادتوں کو قبول فرما لیجئے یا العالمین. ان کی تمام تر عبادتوں کو قبول فرما لیجئے یا العالمین. اس کلام مبارک میں یا العالمین جو ہم سے غلطی ہوئی ہو یا العالمین، جس بھی سبب سے ہوئی ہو، چاہے وہ جان کر ہے یا بھول کر یا العالمین، زبر کی ہو یا زیر کی، کیسی بھی ہو یا العالمین، کسی بھی طرح کی ہو یا العالمین، ان سب سے صرف نظر فرما لیجئے یا العالمین. ان سب سے صرف نظر فرما لیجئے یا العالمین. ان سب سے صرف نظر فرما لیجئے یا العالمین. اس کو قبول فرما لیجئے یا العالمین. اس کو قبول فرما لیجئے یا العالمین. یہ جو رمضان المبارک کے ہم سے جو دن گزر چکے ہیں یا العالمین، ان میں جو ہم سے گستاخیاں ہوئی ہو یا اللہ، کسی بھی سبب سے ہوئی ہو یا العالمین، تم ان سب کو
درگزر فرما دیجئے یا الہ العالمین یہ دوسرا عشرہ ہے یہ توبہ کا عشرہ ہے یا الہ العالمین تو اس میں توبہ کو قبول کرتا ہے یا الہ العالمین ہم شرمندہ ہیں اپنے تمام گناہوں پر ہم شرمندہ ہیں اپنی تمام خطاؤں پر یا الہ العالمین تم ان سب کو دور فرما دیجئے رد کر دیجئے یا الہ العالمین ختم فرما دیجئے اور ہمیں تمام تر نیکیوں کو قبول فرما لیجئے یا الہ العالمین اگر تجھے ہمارا کوئی بھی کام پسند آیا ہو یا الہ العالمین اسے قبول فرما لیجئے اور اسی کو ہماری جنت کا سبب بنا دیجئے یا الہ العالمین ہم اس قابل نہیں ہیں ہم بہت کمزور ہیں ہم ناجواں ہیں یا الہ العالمین اب تیرے حبیب کا امتی ہے یا الہ العالمین اسی کے صدقے میں مانگتے ہیں یا الہ العالمین روز قیامت کے دن ہم کو نبی کے سامنے شرمندہ نہ کرنا رسوا نہ کرنا یا الہ العالمین ہم سے رحمت کی نظر نہ ہٹانا اگر تو نے رحمت کی نظر ہٹائے تو یا الہ العالمین کسی کے نہ رہیں گے کسی کے در کے نہ رہیں گے کسی بھی طرف نہ جا سکیں گے یا الہ العالمین ہماری ہلاکت ہو جائے گی یا الہ العالمین روز قیامت میں اپنی رحمت کی نظر ہم پہ فرما دینا یا الہ العالمین پردے کے پیچھے ہمارا حساب لے لینا یا الہ العالمین بغیر حساب و کتاب کے ہمیں جنت میں داخلہ دے دینا یا الہ العالمین اس رمضان المبارک کی برکت سے یا الہ العالمین تیرا حبیب کا فرمان سچ ہے نبی نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے رمضان تیرا مہینہ ہے یا الہ العالمین ہم تیرے حبیب کے واسطے تیرا رمضان کے اس واسطے سے یا الہ العالمین تجھ سے مدد مانگتے ہیں تجھ سے بھیک مانگتے ہیں یا الہ العالمین تو ہی بتا اگر تیرے در پہ بھیک نہ مانگی تو آخر وہ کون سا در ہوگا جس پہ ہم بھیک مانگیں گے یا الہ العالمین کون سا وہ در ہوگا جو ہمیں معافی دلا سکے گا یا الہ العالمین تو غفار ہے تو رحیم ہے تو نے تو خود رحمان اپنے لقب میں نوازا یا الہ العالمین ہم پر رحمان کی نظر کرم فرما دیجئے یا الہ العالمین بروز قیامت یا الہ العالمین ہمیں شرمندہ نہ کرنا ہمیں رسوا نہ کرنا ہمارے گناہوں کو یا الہ العالمین درگزر فرما دینا یا الہ العالمین ہمارا آسان حساب عطا فرمانا ہمیں آسان حساب عطا فرمانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک ارشاد آپ نے فرمایا ہم عائشہ سے اے عائشہ دعا کیا کر اللہ تیرا آسان حساب لے آپ نے فرمایا آسان حساب کا کیا مطلب آپ نے اس وقت فرمایا جس کا مفہوم یوں بیان کیا جاتا یا اللہ کس گناہ کے بارے میں یہ سوال نہ کر لے یہ تو نے کیوں کیا یا الہ العالمین ہم تیرے اسی حبیب کے امتی ہیں ہم بھی وہی چیز مانگتے ہیں جو تیرے حبیب نے مانگی یا الہ العالمین تو ہم سے کیوں کا سوال نہ کرنا ہمارے گناہوں پر کیوں کا سوال نہ کرنا یا الہ العالمین ہمیں معاف فرما دینا یا الہ العالمین یا کوئی تو تیرا مبارک بندہ ایسا ہوگا کوئی تو ایسا ہوگا جس پر تجھے رحمت آ رہی ہوگی یا الہ العالمین تو فرماتا ہے کہ 70 سے اوپر 60 سے اوپر جو لوگ چلے جاتے ہیں مجھے ان کی دعا قبول نہ کروں تو شرم آتی ہے ان کا ہاتھ پھیلانا مجھے شرمسار کر دیتا ہے جن لوگوں کی داڑھی ہے سفید ہو چکی ہے یا الہ العالمین وہ بھی اس مجمع میں موجود ہے یا الہ العالمین کوئی تو تیرے چھوٹے یا بچے یا الہ العالمین کوئی نہ کوئی تو تجھے ضرور پسند آیا ہوگا یا الہ العالمین تو ان کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا الہ العالمین ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے والا بنا دیجئے یا الہ العالمین یہاں جتنے لوگ موجود ہیں یا الہ العالمین ان کے دل میں کچھ نہ کچھ نئے خواہشات ہیں یا الہ العالمین جو پیچھے رہ گئے جو کہنا چاہتے تھے جنہوں نے لکھا یا کہنا سکے یا کسی بھی سبب سے محروم رہ چکے ہیں یا الہ العالمین تو ان سب کی اور ہم تمام سبھی لوگوں کی دلی جائز نیک خواہش مرادوں کو پورا فرما دیجئے یا الہ العالمین تمام نیک خواہشاتوں کو پورا فرما دیجئے یا الہ العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی ہے ان سب میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما دیجئے یا الہ العالمین تمام دعاؤں کو حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول اور منظور فرما لیجئے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین